آج ہم احمد فراز کی غزل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے ہم اس غزل کو مکمل پڑھ لیتے ہیں۔ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ کتنا آساں تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے۔ جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی پا بجولاں ہی سہی ناچتے گاتے جاتے۔ اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے۔ اور آخر میں قوسین میں اس کتاب کا نام لکھا ہے جہاں سے یہ غزل لی گئی ہے۔ کتاب کا نام ہے خواب گل پریشاں ہے۔ اب اس غزل کے ہر شعر کو الگ الگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے، سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے۔ کسی بھی شعر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی سمجھے جاتے ہیں۔ سلسلے یعنی رابطے، جاتے جاتے یعنی جاتے ہوئے، مراسم کہتے ہیں تعلقات کو، اور آتے جاتے یعنی ملتے جلتے رہتے، آنا جانا رہتا۔ اب اگر لفظی معنی کو سامنے رکھیں تو شعر سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ جاتے ہوئے مجھ سے سارے رابطے ختم کر گیا، ورنہ ہم دونوں کے درمیان اتنے تعلقات تو تھے کہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہتے۔ اب یہ تو لفظی معنی کے مطابق ہمیں شعر سے جو سمجھ میں آیا وہ ہے۔ اس کے بعد شاعر ان لفظوں کے ذریعے کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ وہ کون؟ اب دیکھیں یہاں پر رابطوں کی بات ہو رہی ہے، تعلقات کی بات ہو رہی ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ اردو شاعری میں رابطے، تعلقات اور اس طرح کی چیزیں محبوب سے باتیں کرتے ہوئے کہی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر وہ سے مراد محبوب ہے۔ محبوب جاتے ہوئے مجھ سے یعنی شاعر سے سارے رابطے ختم کر گیا۔ جاتے ہوئے یعنی کہاں جاتے ہوئے یا کیسے جاتے ہوئے، کیا مطلب ہے یہاں پہ جاتے ہوئے کا؟ اب محبوب سے کیا تعلق ہوتا ہے، کیا رشتہ ہوتا ہے؟ محبت کا رشتہ ہوتا ہے نا۔ تو شاعر کا جو محبوب سے محبت کا رشتہ تھا وہ جب ختم ہوا تو جاتے ہوئے یعنی وہ رشتہ ختم کر کے جاتے ہوئے محبوب سارے رابطے ختم کر گیا، ورنہ اتنے تعلقات تھے کہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہتے۔ تعلقات اب یہاں پر اتنے تعلقات تھے یعنی محبت کا ایک تو تعلق تھا، ایک رشتہ تھا جو ختم ہو گیا۔ اب اس کے علاوہ بھی دونوں کے درمیان کچھ تعلقات تھے۔ کیا تعلقات ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے محبوب شاعر کا پڑوسی ہو، ان کے خاندان کا کوئی فرد ہو، ان کا دوست بھی ہو، ان کا کوئی کلاس فیلو ہو، کوئی بھی تعلق اور ہو سکتے ہیں، اور بھی تعلقات ہو سکتے ہیں۔ تو وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اور بھی ہمارے درمیان اتنے تعلقات تھے کہ اگر ایک محبت کا رشتہ ختم ہو گیا تھا تو ہم کم از کم ایک دوسرے سے ملنا جلنا رکھ سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ محبوب جاتے ہوئے یعنی محبت کا رشتہ ختم کرتے ہوئے باقی سارے رابطے بھی ختم کر گیا۔ تو اس چیز پر وہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، انہیں افسوس ہو رہا ہے۔ اب اگر ان معانی کو سامنے رکھا جائے تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے شعر سے کہ حالات کی وجہ سے محبت کا رشتہ ختم ہوتے ہی محبوب نے شاعر سے سارے رابطے ختم کر دیے، جس کا انہیں افسوس ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک محبت کا رشتہ نہیں نبھایا جا سکتا تھا تو اس کے علاوہ بھی ہم دونوں کے درمیان اتنے تعلقات تھے کہ میل جول رکھا جا سکتا تھا، آنا جانا رکھا جا سکتا تھا۔ لیکن محبوب نے جاتے ہوئے یعنی جب محبت کا رشتہ ختم ہوا تو اس نے جاتے ہوئے باقی سارے تعلقات بھی، باقی سارے رابطے بھی ختم کر دیے۔ اب یہاں پر دیکھیں پہلے مصرعے میں جاتے جاتے دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہی لفظ کو دو مرتبہ دہرایا گیا ہے، یعنی ایک ہی لفظ کی دو مرتبہ تکرار کی گئی ہے۔ جب کسی شعر میں ایک ہی لفظ کو دو مرتبہ دہرایا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ صنعت تکرار موجود ہے، تو یہاں پر بھی صنعت تکرار موجود ہے۔ اسی طرح دیکھیے دوسرے مصرعے میں آتے جاتے دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، آنا جانا، یعنی آتے ایک لفظ ہے اور جاتے اس کا الٹ لفظ ہے، اس کا متضاد لفظ ہے۔ تو اس طرح سے کسی شعر میں جب دو متضاد الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو وہاں پر صنعت تضاد ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی صنعت تضاد موجود ہے۔ اگلا شعر سمجھتے ہیں،
شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ شکوہ ظلمت شب 3 الفاظ کی ترکیب ہے۔ شب یعنی رات، ظلمت یعنی اندھیرا، اور شکوہ کہا جاتا ہے شکایت کرنے کو، گلہ کرنے کو، یعنی رات کے اندھیرے کا گلہ۔ بہتر تھا یعنی اچھا تھا۔ شمع دیے کو، چراغ کو یا موم بتی کو کہا جاتا ہے۔ جلاتے جاتے یعنی روشن کرتے ہوئے جاتے۔ اب ان الفاظ کے معنی کو اس طرح سے سامنے رکھا جائے تو شعر سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ رات کے اندھیرے کا گلہ کرنے سے تو بہتر تھا کہ اپنے حصے کا چراغ یا دیا روشن کرتے ہوئے جاتے۔ اب یہ تو لفظی معنی ہو گیا۔ لفظی معنی سمجھنے کے بعد ہم وہ معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو شاعر کہنا چاہ رہا ہے۔ اب ان الفاظ کے ذریعے شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ سمجھتے ہیں۔ رات کے اندھیرے یا ظلمت شب۔ اب شاعری میں آپ جانتے ہیں اندھیرے کو یا رات کے اندھیرے کو مشکلات کے لیے یا مسائل کے لیے استعارے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر شاعر نے رات کے اندھیرے یعنی ظلمت شب کو مشکلات کے لیے استعارے کے طور پر ہی استعمال کیا ہے۔ اب اگر ہم رات کے اندھیرے کو مشکلات سمجھیں یہاں پر تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مشکلات کا گلہ کرنے سے تو بہتر تھا۔ اب مشکلات سے تو گلہ نہیں کیا جاتا، گلہ لوگوں سے کیا جاتا ہے، یا یہاں پر مراد ہے کہ لوگوں سے گلہ کرنا۔ اب لوگوں سے وہ کیوں گلہ کریں گے رات کے اندھیرے کا؟ اگر مشکلات مانی لیں تو اپنی مشکلات کا گلہ وہ لوگوں سے کیوں کریں گے؟ یعنی وہ جو ان کی زندگی میں مشکلات آ رہی ہیں وہ ان مشکلات کے آنے کا ذمہ دار دوسروں کو سمجھتے ہیں، تو دوسروں کو ان مشکلات کا ذمہ دار سمجھتے ہوئے وہ ان سے گلہ کرتے ہیں، گلہ کرتے رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گلہ کرنے سے تو بہتر تھا کہ میں اپنے حصے کا چراغ یا دیا روشن کرتے ہوئے جاتا۔ اب یہاں پر چراغ یا دیا روشن کرتے ہوئے جانا سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، جب اندھیرا ہوتا ہے تو ہم چراغ کیوں روشن کرتے ہیں یا دیا کیوں روشن کرتے ہیں؟ تاکہ وہ اندھیرا کم ہو جائے یا ختم ہو جائے۔ یعنی ہم اس اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے یا کم کرنے کی ایک کوشش کرتے ہیں چراغ جلا کر یا چراغ روشن کر کے۔ تو یہاں پر بھی شمع کوشش کے لیے استعارے کے طور پہ استعمال ہوئی ہے۔ اب ان معانی کو سامنے رکھا جائے تو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری زندگی میں جو مشکلات آئیں یا جو مسائل آئے، میں ان سب کا ذمہ دار دوسروں کو سمجھ کر ان سے گلہ کرتا رہا، اور وہ گلہ کرتے ہوئے میں نے اپنی ساری زندگی گزار دی۔ اگر اس کے بجائے میں مشکلات کو حل کرنے کے لیے اپنی ہمت کے مطابق ذرا سی کوشش بھی کرتا تو شاید میری زندگی بہتر ہوتی۔ تو یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو میری زندگی میں مشکلات آئی تھیں یا مسائل آئے تھے، میں نے ان کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس کے بجائے میں نے کیا کیا کہ دوسروں کو ان کا ذمہ دار سمجھا اور ان سے گلہ کرتا رہا کہ تم لوگوں نے میری زندگی میں مشکلات بنائی ہوئی ہیں یا مسائل بنائے ہوئے ہیں۔ اگر میں ان مسائل کا حل تلاش کرنے کی اپنی سی کوشش کرتا یا ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے تھوڑی سی جتنی مجھ سے ہو سکتی کوشش کرتا تو وہ شاید مشکلات کم ہو جاتی یا مسائل حل ہو جاتے، لیکن میں نے ساری زندگی انہی مشکلات اور مسائل میں گزار دی اور اس کا ذمہ دار لوگوں کو بناتا رہا یا ٹھہراتا رہا۔ اگلا شعر سمجھتے ہیں۔ کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ ہجر یعنی جدائی۔ جانا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کسی ایسے انسان کے لیے جو ہمیں بہت پیارا ہو، اور اردو شاعری میں جانا کا لفظ محبوب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک عمر لگی، ایک عمر لگنا کہا جاتا ہے ایک زندگی لگنے کو۔ جان سے جانا یعنی مر جانا یا مرنا۔ اگر ان الفاظ معنی کو سامنے رکھا جائے تو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے شعر سے کہ اے محبوب، تمہاری جدائی میں مرنا کس قدر آسان تھا، لیکن اس کے باوجود مرنے میں میری پوری زندگی لگ گئی۔ اب اس بات سے کیا مراد ہے؟ تمہاری جدائی میں مرنا کس قدر آسان تھا، کس قدر آسان تھا، کیسے مرنا آسان تھا؟ کہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ سمجھ لیا تھا
کہ تمہاری جدائی میں میں مر جاؤں گا، یعنی تم سے جدا ہوتے ہی مجھے اتنی زیادہ تکلیف ہوگی کہ میں مر جاؤں گا، زندہ ہی نہیں رہ پاؤں گا۔ اور اس سے کیا ہوگا کہ میں تمہاری جدائی کی تکلیف میں مر جاتا، اور تو وہ تکلیف ختم ہو جاتی، مرنے کے بعد تو تکلیف نہیں ہوتی۔ تو یہ تو بہت آسان بات تھی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ موت تو اپنے وقت پر آتی ہے، کیوں ایسا نہیں ہوا؟ جب وہ سمجھتے تھے کہ میں محبوب سے جدا ہوتے ہی مر جاؤں گا، تو ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ موت اپنے وقت پر آتی ہے، اس سے پہلے نہیں آ سکتی۔ لیکن جدائی کی تکلیف تو ہوتی ہے، جدا ہونے سے تکلیف تو ہوتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ جب تک مر نہیں گیا، جب تک میری زندگی پوری نہیں ہو گئی، تب تک مجھے وہ تکلیف برداشت کرنا پڑی۔ تو وہ ساری زندگی جب مجھے تکلیف برداشت کرنا پڑی، تو پھر اب میں سوچتا ہوں کہ اگر میں تم سے جدا ہوتے ہی مر جاتا تو وہ کتنا آسان تھا، یعنی میں نے کتنا آسان سمجھ لیا تھا اس جدائی کی تکلیف کو، لیکن دراصل ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو ان معانی کو سامنے رکھا جائے تو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ شاعر کو لگتا تھا کہ محبوب سے جدا ہونے کی تکلیف اس قدر زیادہ ہوگی کہ جدا ہوتے ہی وہ مر جائیں گے اور تکلیف بھی ختم ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ موت تو مقررہ وقت سے پہلے نہیں آ سکتی۔ اس لیے محبوب سے جدائی کے بعد انہیں ساری زندگی تکلیف میں گزارنا پڑی۔ اب جدائی کی تکلیف تو موجود تھی نا، تو وہ تکلیف انہیں ساری زندگی برداشت کرنا پڑی، کیونکہ موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ تو جتنا بھی لگے کہ یہ تکلیف اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس تکلیف میں ہی مر جائیں گے، محبوب سے جدا ہونے کی تکلیف جتنی بھی زیادہ لگے، دراصل موت سے پہلے مرا نہیں جاتا، لیکن وہ تکلیف موجود رہتی ہے اور پوری زندگی برداشت کرنا پڑتی ہے۔ شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہ چیز برداشت کرنا پڑی۔ آج ہم نے احمد فراز کی غزل کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس غزل کے اشعار کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔